السلام علیکم۔ کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر عامر آتا ہے فریہ کے گھر اس کی فائلیں لینے، کیونکہ وہ بھول چکی ہوتی ہے اور محمد ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور شدید چوٹیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بار بار عامر کا نام لے رہا ہوتا ہے کہ عامر سرف گوئی اس میں انوالو ہے، اور عامر کے گھر پولیس والے آتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر محمد چوٹوں سے فریہ وہاں کی ایک نرس کو فون کرتی ہے، نرس اسے تسلی دیتی ہے کہ ٹینشن زیادہ نہ لے، اور پھر اپنے بھائی سے بات کرتی ہے فریہ، اور پھر اس طرح اس کی والدہ بھی انفارم ہو جاتی ہے اور فریہ بھاگ کے اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے۔ اسے بہت ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ عامر کال پہ کال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہی۔ یہاں پر ہانڈی قرائے کو ڈانٹتی ہے کہ کچھ پتہ بھی ہے عامر تھانے میں ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور عامر سے یہاں پر چھان بین کی جاتی ہے کہ مطلب کیا تھا، کیا تعلق تھا تم نے محمد کو کیوں زخمی کیا، کیا وجہ کیا تھی۔ فریہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، اسے کچھ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے بھائی کو دیکھ کے بلک بلک کے رو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اچانک پتہ چل جاتا ہے۔ زہرہ اور رضا کو دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور عامر کے والد بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری 25 سال کی ہسٹری میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے کوئی کرائم تھوپا جائے۔ یہاں یہ لوگ ہاسپٹل آتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور بہت رضا صاحب بہت دکھی ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے۔ ظاہر ہے وہ پیار تو کرتے ہیں۔ زہرہ بیگم بہت غصے سے فریہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کے پیچھے تو تمہارا ہاتھ ہے، یہ سب کی وجہ تم ہو۔ یہاں صنم بیگم پھر لیون کے پاس آتی ہے، اس کا لیون کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بوٹ اور اس پہ مر مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور بار بار آتی ہے جاتی ہے۔ پولیس اپنی تفتیش جاری رکھی ہوتی ہے اور اس کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ کیا کرے کیا بولے۔ یہاں ہانڈے تھانے میں ہی سو جاتی ہے پڑے پڑے، قرائے اپنا جیکٹ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہاں صنم کی حالت خراب ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے کیا جو کیا اس نے بہت غلط کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، خالدون کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس وجہ سے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، بہت روتی ہے۔ یہاں فریہ سو رہی ہوتی ہے اور عمر بہت ڈر رہا ہوتا ہے، فریہ خود ڈر رہی ہوتی ہے، دونوں بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ایک ساتھ سوتے ہیں پھر دونوں۔ اور یہاں پر عامر کے والد بہت پریشان ہوتے ہیں اور بیل کرواتے ہیں اپنی بیٹے کی، اور عامر اور وہ ساتھ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی دوبارہ سے زہرہ بیگم کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں فریہ چھوٹے بھائی عمر کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتی ہے اور نصیحت کرتی ہے، اور پریشان الگ سے ہوتی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، اور باہر نکلتی ہے اسی حالت میں۔ یہاں صنم بیگم کا گھر دکھایا جاتا ہے، صنم بیگم بہت پریشان نظر آ رہی ہوتی ہے، کھوئی کھوئی، اس کی جاسوس کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا اس عورت کو، یہ کدھر کھوئی ہوئی ہے۔ خلیل حیران ہوتا ہے کہ دکان ابھی تک بند کیوں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ محمد کو بہت چوٹ لگ چکی ہے، اور سحر کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر دوبارہ سے صنم میڈم کا گھر دکھایا جاتا ہے، وہ پیکنگ کر رہی ہوتی ہے پورا سامان۔ جانسو کہتا ہے کہ جانسو سے کہتی ہے کہ ماں مطلب آپ کیا ہے، آپ سینسز میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ بات اسے بہت اس بات پہ غصہ آتا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے ہاسپٹل کا منظر دکھایا جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر فریہ جو ہے وہ سوچتی ہے کہ عامر سے مل لے، اور وہ عامر کے پاس آتی ہے، عامر سے ملتی ہے۔ عامر کافی گلہ کرتا ہے اس سے کہ دیکھو تم مجھ سے ملنے تو آئی لیکن تم ایک بار بھی میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، لیکن عامر کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے بھائی کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو۔ ہانڈے کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو آؤٹنگ کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں یہاں سے، اور وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ یہاں سیم اس کو ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ایگزام کا فوبیا، جس طرح جانسو کو ہوتا ہے ایگزام کا فوبیا، وہ ایگزام جیسے ہی قریب آتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں آ جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ لارا اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ اتنا سیریس مت لو ان باتوں کو۔ یہاں پر عامر اور فریہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں، گھر لایا جاتا ہے محمد کو، لیکن فریہ نے یہاں بیڈ سیٹ نہیں کیا ہوتا، حالانکہ اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیڈ سیٹ کر لو، لیکن وہ عامر کے پاس آ جاتی ہے۔ یہاں سحر بھی بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ اپنے باس پہ شک ہوتا ہے کہ کہیں اس نے تو نہیں مارا اس کو، اور آخر اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد منہ سے کوئی بات نکلتی ہے یا خلیل آتا ہے پوچھنے کے لیے
کہ محمد کیسا ہے، محمد کا کیا احوال کے لیے آتا ہے. اور جب خلیل وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اسے فریہ نظر آتی ہے. وہ فریہ سے بات چیت کرتا ہے کہ کسی بھی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. فریہ کہتی ہے نہیں شکریہ. پھر رضا صاحب بھی اس کو مطلب سی آف کرتے ہیں اور اس طرح سے فریہ اپنے گھر آتی ہے اور دوبارہ سے صبح تیار ہو کے نکل پڑتی ہے اور عامر سے ملنے چلی جاتی ہے. عامر اسے کہتا ہے کہ اسکول جانے کا آج کوئی موڈ نہیں ہے، چلو کوئی گھومنے چلتے ہیں. یہاں پہ محمد کو دکھایا جاتا ہے اور محمد کے پاس سحر آتی ہے اور وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے، چیخنے لگتی ہے. اور پھر وہ اس اپنے باس کی طرف دیکھنے لگتی ہے. اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے. یہاں پہ عامر کی والدہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ فوراً سے اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ عامر کے پاس آ جاتی ہے. لیکن اس کی اور یہاں فریہ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے، جب لیونتھ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت امپریس ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی اور اس نے اتنا اچھا پروجیکٹ بنایا ہے. اصل میں لیونتھ بہت ایجوکیٹڈ انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ دونوں آپس میں پھر لڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر عامر فریہ سے کہتا ہے کہ تم فوراً پروجیکٹ لے آؤ، ٹائم آدھا گھنٹہ بھی نہیں بچا. فریہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں آنے کی. یہاں پر عامر کے والد جو ہے اپنے لائر سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کیا کیا آگے کرنا ہے، اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ فوراً لیونتھ اپنے بائک پہ فریہ کو لے کے جاتا ہے اور 15 منٹ کے اندر اندر ہی اسے کالج تک ڈراپ کر لیتا ہے. فریہ بہت حیران ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بس چلی جاتی ہے کہ اب کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں. اور یہاں سحر مسلسل محمد کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا کیا حشر بنایا ہے. عامر حیران رہ جاتا ہے جب وہ فریہ کو دیکھتا ہے بائک سے اترتے ہوئے. لیونتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ فریہ سے پوچھتا بھی ہے کہ یہ کون ہے. وہ پہلے تو فوراً پروجیکٹ دے دیتی ہے، پھر لیونتھ کے بارے میں بتاتی ہے کہ فیملی فرینڈ ہے. یا رضا صاحب اور فریہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے عامر کے والد آتے ہیں. عامر کے والد کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک ڈیل کر لیں. یہاں پہ دوبارہ سے عامر کو دکھایا جاتا ہے. عامر اور فریہ آپس میں باتیں کرتے ہیں وہی کہ یہ شخص کون تھا اور اس کا تم سے کیا تعلق ہے، تم تو کچھ بتاتی بھی نہیں. یہاں ہانڈے اور لارا جو ہے وہ آپس میں اسی اپنی جو ان کی ماڈلنگ کافی ہٹ ہو گئی تھی بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے جو انہوں نے کی تھی، تو لارا اسے کہتی ہے کہ تم بلکہ میرے گھر آ جاؤ، ہم اس بارے میں اور بات کریں گے. یہاں عامر کے والد اور رضا اور زہرا صاحبہ کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں عامر کے والد سے کہتے ہیں کہ ایک ڈیل. رضا صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیجئے اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ رہا کر دیجئے، یہ تاکہ وہ بیل پہ جو چھوٹا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. اس پہ زہرا کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیا آپ ہمیں خریدنا چاہتے ہو. وہ باہر نکل آتا ہے تو فریہ اس کو دیکھتی ہے کہ عامر کے والد یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. فریہ چپ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ گھر آتی ہے تو رضا صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم غریب ہیں تو یہ لوگ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے بیٹی کی زندگی اتنی سستی ہے. اس بات پہ زہرا بھی بہت غصے میں ہوتی ہے. ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے، ہانڈے لارا کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پر زہرا بیگم کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے ارے یہ ہر جگہ ہوتی ہے، یہ عورت تو یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے کیا. یہاں پہ محمد دکان میں کام کر رہا ہوتا ہے، خواتین آتی ہے تو محمد کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے کہ یہ تو کوئی ٹیررسٹ ہے. اور یہاں پر سحر بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سحر کا باس بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور فریہ آ رہی ہوتی ہے عامر کی طرف اور عامر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، لیکن پریشان بہت ہوتی ہے. وہ باتوں میں پوچھنا چاہتی ہے کہ تمہارے ابو کوئی ڈیل تو نہیں کرنا چاہتے. اور یہ پھر صنم بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی دنیا میں مگن، اپنے ہلدن جیسے اچھے شوہر کو چھوڑ کے کئی اور پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور پھر زہرا کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تم میرے بیڈ شیٹ وغیرہ ٹھیک مت کرو، ایسے ہی رہنے دو اور اپنی بیٹی سے کہو کہ وہاں پر نہ جائے، وہاں سے کام کرنا چھوڑ دے. وہ کہتی ہے کیوں چھوڑ دے بھئی، ہمیں وہاں سے اچھے پیسے مل رہے ہیں تو ہم وہاں بورڈ پہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیں. اور یہاں پر دوبارہ سے فریہ اور عامر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹنل میں، فش ٹنل میں گھوم رہے ہوتے ہیں سمندر کے اندر. اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے فریہ کو، وہ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ فیاض جو باس ہوتا ہے زہر کا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے خلیل کے ساتھ
کہ اچانک ان غنڈوں کو دکھایا جاتا ہے، فیاض باغ کے ان کے پاس جاتا ہے، وہ لوگ ان سے فیاض سے کہتے ہیں کہ یہ جو کام تھا یہ بہت خطرناک تھا، ہمیں اس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے چھپنے کے لیے۔ ایسے میں سحر بھی ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے، اور یہاں پر صنم اور اس کے درمیان آرگومنٹس ہوتے ہیں، فریہ کے درمیان، اور یہاں یہ پریشان لیٹی ہوئی ہوتی ہے فیاض کے ساتھ، اور ادھر مہمت کے فون آ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں صحیح غنڈوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور رضا بھاگتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے وہ غنڈے۔ جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا عامر سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور یہاں صنم میڈم کو دکھایا جاتا ہے پھر سے۔ صنم صاحبہ کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے لیونٹ کے علاوہ، وہ جدھر بالکل بے چینی بس وہاں بھاگ کھڑی ہوتی ہے سمندر کی طرف، اور لیونٹ کے پاس جاتی ہے۔ اب لیونٹ کو اور کیا چاہیے جو لڑکیاں خود ہی اس کے پاس آ رہی ہے۔ تو یہاں پر رضا صاحب آتے ہیں اور معلوم کرتے تو یہاں پر تو ایک اور ہی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، رضا صاحب حیران ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر عامر کو فون آتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ کرمنلز کوئی اور ہوتے ہیں، وہ فوراً سے فریہ کو بتاتا ہے اور بھاگ کے اترتا ہے، اور فریہ کے پاس بوٹ میں جاتا ہے کیونکہ فریہ بوٹ پر ہوتی ہے، اس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اس نے لیونٹ کو دینے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صنم چپکی ہوئی ہے لیونٹ سے، اور فریہ تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ شکر ہے کہ عامر بعد میں نکلتا ہے، عامر ان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھتا۔ اور جب عامر نکلتا ہے تو عامر کہتا ہے کہ ہو تو تمہاری فیملی سے ایسا ایسا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، آپ کیسی ہے، آپ تو صنم کی، آپ فریہ کی موم ہے۔ اور فریہ یہاں پہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح اچھے مطلب 2 بچوں کی ماں ہے، یہ کیا مطلب کر رہی تھی، اور یہ کس طرح کی حرکت کر رہی تھی۔ یہاں پہ فیاض صاحب کو دکھایا جاتا ہے، اور فیاض صاحب کیونکہ اس میں سحر کا نام بھی اچھلے گا تو اس وجہ سے یہ مہمت کچھ نہیں کہتا، اور رضا بھی حیران ہوتا ہے کہ رضا صاحب کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں بتاتا، اور یہاں پر مہمت ان کے گھر آتا ہے اور ان کے ساتھ خوب لڑائی کرتا ہے کہ تم لوگوں کو تم سب جانتے تھے پھر بھی تم لوگوں نے مجھے اس سے اتنا پٹوایا۔ اور یہاں پر فریہ جو ہے وہ عامر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور خلیل انہیں دیکھ لیتا ہے، اور خلیل کہتا ہے کیسی ماں ہے زہرہ جو اپنی بیٹی کا ذرا بھی دھیان نہیں رکھتی، جو پرائے مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہاں دوبارہ سے سحر کو دکھایا جاتا ہے، اور سحر کی آنٹی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے سے کیسے نمٹے، تو وہ مہمت کے سامنے کافی رونا دھونا ڈال دیتی ہے۔ یہاں عامر کے والد عامر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بچا رہے تھے، یہ لوگ اور بھی پھنس گئے، اب ڈیپتھ میں دینی ہوگی۔ اور یہاں پر صنم میڈم کو دکھایا جاتا ہے، اور زہرہ بھی حیران ہوتی ہے کہ اس عورت کو کیا ہے جو الٹی سیدھی بیڈ شیٹ پہ لیٹی ہوئی ہے اور مجھے بھی ڈانٹے جا رہی ہے کہ کام چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں زہرہ کو وہ پیسے دیتی ہے، کہتی ہے چلی جاؤ زہرہ۔ یہاں زہرہ جانسو کو دیکھتی ہے، اسے پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، صنم میڈم بھی اسے کہتی ہے تم پڑھتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ یہاں پر سب فریہ، زہرہ سب اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، عمر، مہمت، رضا سب بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن مہمت منہ پہ پٹی باندھ کے کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوتا کہ کیا وجہ تھی، کیا کہ میں اس طرح مطلب مارا گیا۔ اور یہاں ہالدن بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی بیوی آئے گی اس کے ساتھ لیٹے گی، لیکن وہ منہ پھیر کے سو جاتی ہے اس طرف۔ یہاں لارا باہر کھڑی ہوتی ہے اور اس کا عمر سے کہتا ہے میرا بال بہت خراب ہے، عجیب سا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ لارا کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے لیے نیا بال لے آؤں گی، عمر تم پریشان مت ہو۔ ایسے میں لارا وہاں سے چلی جاتی ہے، اور یہاں فریہ کو دکھایا جاتا ہے۔ فریہ جو ہوتی ہے وہ صنم میڈم سے کہتی ہے میں تم سے ضروری بات کرنی ہے، چلو میری گاڑی میں۔ اور یہاں پر لارا عمر کے لیے بہت پیارا ریڈ کلر کا بال لیا، عمر اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اس بال کو۔ یہاں پر صنم میڈم فریہ سے کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری ماں بنی ہوئی ہوں، عامر سمجھتا ہے میں تمہاری ماں ہوں، اور تم ایک بڑے خاندان سے ہو، اگر تم نے میرا بانڈا پھوڑا تو میں بھی کہیں کا نہیں رہنے دوں گی۔ یہاں پہ کالج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں گنجے قرائے اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہانڈے کو، اور سب کی فرینڈشپ دوبارہ سے ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں مہمت کے بستر پہ سحر کی تصویر دیکھتی ہے زہرہ، اور اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ عامر اور فریہ کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، زہرہ آتی ہے مہمت کی دکان پر، اس کی شاپ پر آتی ہے اور
اس سے بات کرتی ہے اور اسے سحر نظر آتی ہے اور سحر اس کو ویسے ہی بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، بہت بری لگتی ہے اس کو سحر، اور یہاں تو وہ اس کے بستر تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہاں دوبارہ سے بوٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے اور صنم آتی ہے اور دوبارہ سے وہی اپنی حرکتیں شروع کر دیتی ہے۔ یہ واقعی میں اس کو انہی گولیوں کی ضرورت تھی جو جانسو لے رہی تھی۔ اور یہاں پر زہرہ سحر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور بالکل بھی ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سحر یہ سمجھ جاتی ہے، سحر اسے کہتی ہے کہ تمہاری ماں مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ جانسو یہاں پہ پریشان ہوتی ہے کہ کل اس کا ایگزام ہے، لارا اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا۔ فریہ اور زہرہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت پریشان ہوتی ہے مہمت کے حوالے سے، اور یہاں پر عامر کے والد ایک پرانی البم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عامر بہت حیران ہوتے ہیں کہ بابا آپ کب سے امی میں دلچسپی لینے لگے۔ عامر کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی والدہ کو بریسٹ کینسر ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے ہی یہاں پہ البم پڑی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر ویسل کو دکھایا جاتا ہے، ویسل بہت بڑا چیٹر جو ابھی بھی تجوری سے پیسے چرا رہا ہوتا ہے، اور جو نئے گراہک آتے ہیں، گاہک، ان سے بھی صحیح سے بات نہیں کرتا ڈیلیوری کے لیے۔ اور ایسے میں رضا آتا ہے اور رضا سے کہتا ہے کہ ابھی تم فون پہ کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے ایسی ہی یہاں پہ رضا کا ایک جاننے والا آتا ہے۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے اپنے اس کو دیکھ کر۔ یہاں پر فریہ آتی ہے بورڈ پہ اور 11th اس کو دیکھتا ہے اور اسے آنے دیتا ہے اور وہ کام کرتی ہے اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور لیکن 11th جب اس کو بچی کہتا ہے اس بات پہ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں پہ ہانڈے اور نہر کی دوستی ہو چکی ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے آپس میں۔ قرائہ اور عامر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کالج میں سب اپنی اپنی سرگرمیوں وغیرہ مصروف ہوتے ہیں۔ یہاں پر جانسو صنم میڈم کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو بالکل کھوئی کھوئی ہوتی ہے۔ جانسو اس کو مسلسل آبزرو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ صنم کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ اسے پوچھتی بھی ہے تو صنم اس بات پہ غصہ کر دیتی ہے کہ کیا ہو گیا مجھے، میں کوئی پاگل ہو گئی جو تم مجھ سے اس طرح بار بار پوچھ رہی ہو، ویسے تم نے مجھ سے پوچھا کیا تھا؟ اس بات پہ پھر صنم ہنسنے لگتی ہے۔ ایسے میں فریہ آتی ہے، وہ اسے چینی دیتی ہے، کہتی ہے یہ ہولی شوگر ہے جو تم کھاؤ گی تو تمہاری ایگزام بہت آسان ہو جائے گی۔ اس پر صنم میڈم جانسو کو ڈانٹتی ہے، کہتی ہے ایسی الٹی سیدھی چیزیں مت کھاؤ، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس لیے ایسی گولیاں اور دوائیاں اور چینیاں وغیرہ کھانا چھوڑ دو۔ یہاں سحر جو ہے وہ مہمت سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آج رات یہیں پہ رک جائے، تو مہمت فریہ سے کہتا ہے کہ مطلب میں جا رہا ہوں، تم گھر پہ آرام سے سونا، کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ اور فریہ ایسے میں عامر کو فون کرتی ہے اور جیسے دروازہ کھولتا ہے تو عامر جیسے دروازہ کھولتا ہے فریہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس کی خوب مہمت کی خوب دعوت کی جاتی ہے اور اس کو سحر اچھا کھانا کھلاتی ہے۔ یہاں پہ فریہ عامر کے لیے خوب اچھا ارینجمنٹ کرتی ہے اور دونوں ہی رات اسی طرح بتاتے ہیں، بھائی الگ سحر کے ساتھ اور بہن الگ عامر کے ساتھ۔ اور یہاں عامر اور فریہ پارٹی اٹینڈ نہیں کرتے جو ہل میں چل رہی ہوتی ہے، وہ گھر پہ ہی رہنے کا سوچتے ہیں اور گھر پہ ہی انجوائے کرتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں اور آپس میں بہت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ یہاں پر ہانڈے پارٹی بہت انجوائے کرتی ہے، قرائے جب اس کے قریب آتا ہے تو وہ ہانڈے اس سے دور ہو جاتی ہے، قرائے بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ یہ صرف میرا یوز ہی کرنا جانتی ہے، اور اس کے بعد سے قرائے کا دل اس سے کھٹا ہو جاتا ہے۔ فریہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ عامر کے گھر میں سو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر مہمت جلدی سے اٹھتا ہے اور فریہ بھی جلدی سے اٹھتی ہے، لیکن اس کے لیے جلدی سے اچھا سا ناشتہ تیار کر کے پھر چلی جاتی ہے۔ عامر اٹھتا ہے اور پیپر پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ جانسو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جانسو کہیں پہ بھی نہیں مل رہی ہوتی، سب حیران ہوتے ہیں کہ جانسو کہاں ہے، جانسو کہاں ہے، کیونکہ اس کو پھر ایگزام فوبیا ہوا ہوتا ہے، جو ایگزام دینے سے وہ بہت ڈرتی ہے۔ یہاں فریہ اس کو ملتی ہے اور وہ فریہ کو گلے لگاتی ہے، فریہ اس کو گھر لے آتی ہے، اور یہاں صنم میڈم اور فریہ پھر ایک دوسرے کو بہت چور والی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ یہاں پہ لارا کو دکھایا جاتا ہے، لارا کے گھر میں ایک میڈ ہوتی ہے جو بہت ہی کرپٹ قسم کی میڈ ہوتی ہے، پرفیوم وغیرہ یوز کرنا، سینڈلز وغیرہ ان کے لگانا، پہننا، یہ سب کرتی رہتی ہے۔ عامر ناشتہ دیکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے
بہت اچھا ناشتہ اس نے تیار کیا ہوتا ہے۔ یہاں یہ میڈم ناراض ہو جاتی ہے، لارا اسے ڈانٹتی ہے کہ میری پرفیوم کی بو تم سے آ رہی ہے، اور یہاں پہ فریہ سوچتی ہے کہ وہ سب کچھ عامر کو سچ سچ بتا دے۔ اب وہ یہ جھوٹ وہ اور زیادہ نہیں بول سکتی۔ یہاں پہ وہ چلی جاتی ہے اور عامر بہت ہی پیاری رنگ فریہ کے لیے خریدتا ہے۔ میڈ سے جب لارا کے والد پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی نے مجھے نکال دیا۔ یہاں پہ فریہ باہر نکلتی ہے اور یہاں پر ایک اس کپل کو دکھایا جاتا ہے جس کے گھر میں زہرہ کام کرتی ہے، جس کے گھر میں ایک عورت کی آوازیں آتی ہیں، عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں۔ زہرہ ہر وقت ان آوازوں پہ دھیان دے رہی تھی کہ آخر یہ کس طرح کی آوازیں ہیں، اور یہ لوگ اسے منع کرتے کہ اس طرف مت جایا کرو۔ یہاں پر عامر فریہ کی آنکھیں چھپا کے اسے لے آتا ہے ایک جگہ، اور یہاں پر چپکے سے وہ دراز سے چابی نکالتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے۔ عورت کو یہ دونوں مارنے لگتے ہیں تو زہرہ بیگم پیچھے سے آ کے دونوں کو مار دیتی ہے، اور یہاں پر عامر جب فریہ کو انگوٹھی پہنانے لگتا ہے تو فریہ انگوٹھی پہننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عامر بہت ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ آج تو فریہ اس کو سچ بتانے والی تھی، لیکن یہاں پر الٹا یہ ہو گیا کہ اس نے اس کے لیے برف باری کا ہی انتظام کر ڈالا، اور ڈرامہ ختم۔